الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج کی اس گفتگو کے لیے مجھے جو ٹاپک اور موضوع ملا ہے وہ ناظم جلسہ کے ذریعہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ موضوع بڑا ہی حساس ہے۔ مال کی حیثیت اسلام کی نظر میں، مال کے تعلق سے اس دور میں مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں جنہوں نے مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مال بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں۔ اور بعض مسلمان ایسے ہیں جو مال کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے کہ مال کے تعلق سے اسلام قرآن و سنت کا دیا ہوا کانسیپٹ اور نظریہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند تمہیدی باتیں مال کے تعلق سے بیان کرتا چلوں۔ مال کے تعلق سے ایک غلط فہمی اور بہت بڑی غلط فہمی جو بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجارت کرنا، بزنس کرنا، مال کمانا، مالدار بننا، امیر بننا، پیسے کمانا، یہ اسلام کی نظر میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اس دنیا میں جتنے بھی دھرم، جتنے بھی ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے اندر فقیری کو، غربت و افلاس والی زندگی کو اچھا مانا گیا ہے۔ آپ دوسرے دھرموں کو دیکھیں گے، ان کے ہاں جو سادھو سنت ہوتے ہیں، جو فقیری کی زندگی گزارتے ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو اچھا تصور کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسا نہیں۔ اسلام فقیری کو پسند نہیں کرتا، اسلام غربت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو غریبی اور فقیری کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے عام مسلمانوں کے یہاں کہ مال کمانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں بہت بڑا قصور ہم علماء کرام کا بھی ہے کہ ہم علماء کرام نے جمعہ کے خطبوں میں یا عام تقریری پروگراموں میں لوگوں کے سامنے وہ واقعات تو بڑھ چڑھ کر بیان کیے جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے پیوت لگا کر پہنا کرتے تھے۔ ہم نے وہ واقعات تو بیان کیے جن میں آتا ہے اصحاب صفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے مسجد نبوی میں، وہ بھوک و پیاس کی زندگی گزارتے تھے۔ ہم نے وہ واقعات تو بیان کیے جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک و پیاس کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ وہ حدیثیں تو خوب بڑھ چڑھ کر بیان کی گئی ممبر و محراب سے، جن میں یہ آتا ہے کہ
دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اسی طرح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ حدیثیں اور یہ واقعات بڑھ چڑھ کر بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات، یہ حدیثیں اپنی جگہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے۔ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے۔ تصویر کا دوسرا پہلو اگر دیکھیں، دوسرا حصہ دیکھیں، تو تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کی پوری ران بھی کھائی ہے، پورا لیگ پیس بھی کھایا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی پوری ران، پورا اس کا لیگ پیس بھی کھاتے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب مدینہ کے اندر مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو پڑوسی سے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدے اور اس کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زمین کو خریدتا ہوں اور اللہ کے لیے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ کیسے وقف کیا انہوں نے؟ ایسا پیسہ آیا ان کے پاس، مال تھا، مال کمایا، تجارت کی، تبھی تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوئے نا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، پانی کے لیے وسائل نہیں تھے، میٹھا پانی نہیں تھا، اور جو پانی تھا، جو کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یشتری منکم بئر رومۃ فلہ الجنہ، کون ہے جو تم میں سے بئر روما کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی سے یہ روما نامی کنواں خریدتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، آج کے بعد مسلمانوں کو پانی خرید کے پینا نہیں پڑے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کرام مکہ سے چل کر مہاجرین بن کر آئے تھے، مدینہ آئے، بالکل زیرو تھے، بالکل زیرو، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، گھر بار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، زیرو تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اس مارکیٹ کے اندر تجارت کی، بزنس کیا جس مارکیٹ پر یہودیوں کا ہولڈ اور قبضہ تھا، اور ڈیری پروڈکٹ سے، اس سے کاروبار کی شروعات کی، ڈیری پروڈکٹ سے یعنی گھی اور پنیر کو بیچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پیسہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب شادی کے اثرات ان کے کپڑوں پر نمایاں ہوئے، اے عبد الرحمن تم نے شادی کر لی ہے، مال کہاں سے آیا، پیسہ کہاں سے آیا، مہر میں کیا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے اور مہر میں اپنی بیوی کو نواۃ من ذہب، سونے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر۔ کہاں سے آیا پیسہ ان کے پاس؟ مال کمایا، تجارت کی۔ اگر مال کمانا غلط ہوتا تو ان کے پاس مال نہیں آتا۔ ہمارا اسلام مال کے تعلق سے پہلا کانسیپٹ، پہلا تصور ہمیں یہ دیتا ہے کہ مال اس دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے اس کے پاس، جس کے پاس مال ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے اللہ نے اس کے اوپر جس کے پاس مال ہے، کیونکہ مال اس دنیا کی رونق ہے، اس دنیا کی زینت ہے۔ مال کو اگر اس دنیا سے نکال دیا جائے، انسان کی زندگی بے نور اور بے رونق ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا
مال یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. دنیا میں اگر ڈیکوریشن ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، رونق ہے، تو مال کی وجہ سے. بھائیو، ہمارا اسلام مال کے تعلق سے پہلا کانسیپٹ یہ دیتا ہے کہ مال بہت بڑا خیر ہے. خیر، جس کے پاس مال ہے اس کے پاس بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے. مال کا لفظ قرآن مجید میں 86 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ آیا؟ 86. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس مال کو مال کہا، کہیں اموال کہا، کہیں المال کہا، اور کہیں اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی یہ مال بہت بڑا خیر ہے. خیر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس مال کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی. مال کی محبت انسان کے دل میں فطری ہے. مال کے تعلق سے ہمارا اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ مال بہت بڑی دولت ہے. اگر مال غلط ہوتا تو آپ لوگ بتائیے کہ ارکان اسلام میں سے 2 اہم رکن ایسے ہیں جو مال کے بغیر آپ انجام ہی نہیں دے سکتے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا کیسے آپ زکات دیں گے؟ کیسے آپ زکات دیں؟ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا کیسے آپ حج کریں گے؟ تو مال بہت بڑی دولت ہے. ارکان اسلام میں سے 2 رکن کا دار و مدار اسی مال پر ہے. اور میرے بھائیوں، مال یہ دنیاوی زندگی میں ہمارے گزر بسر کا ذریعہ ہے، ہمارا آسرا ہے، ہمارا سہارا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بیوقوفوں کو اپنا مال مت دو، وہ مال کہ جس مال کے ذریعہ تمہارا گزر بسر چلتا ہے، جو مال تمہارا آسرا ہے، تمہارا سہارا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مال کو گزر بسر کا ذریعہ بیان فرمایا ہے، اور اس مال کے ذریعہ ہم دنیا میں قائم ہیں. بھائیو، مال اگر غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود اپنے لیے مال کی دعا کرتے، نہ اپنے صحابہ کو مال کی دعائیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ آپ کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم اقدر مالی، اے اللہ میرے مال میں اضافہ کر، مجھے بہت مال دے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے. فقیری سے کیا الفاظ ملتے ہیں دعاؤں میں اللہ کے رسول کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے اور فقیری سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فقیری سے پناہ نہیں مانگی ہے، بلکہ فقیری کو، تنگ دستی کو جوڑا ہے کفر کے ساتھ. اسی وجہ سے بعض اسلاف میں سے بعض کا قول ملتا ہے، فرماتے ہیں اتجروا واقتصبوا، اے لوگوں خوب تجارت کرو، خوب مال کماؤ. فإنکم فی زمان، کیونکہ تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو اذا احتاج احدکم، جب تم میں سے کسی کو مال کی ضرورت پڑ جائے اور مال نہ ہو. مال جب ضرورت پڑتی ہے نا اور مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تب انسان دیکھیے کس طرح سے اپنے دین سے جاتا ہے. اولاد بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ڈلیوری کا ٹائم ہے، پیسے نہیں. اب انسان دیکھیے کس طرح سے پریشان ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی فقیری اس کے دین و ایمان کو اس سے چھین لیتی ہے. فرمایا بعض اسلاف میں سے کسی نے کہ جب کسی کو مال کی ضرورت پڑتی ہے اور مال نہ ہو، تندرست ہو جائے انسان، فَإِنَّهُ أَوَّلَ مَا يَأْكُلُ دِينَهُ، سب سے پہلے انسان مال نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دین ہی کو کھا جاتا ہے، اپنے دین کا ہی سودا کر بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کر، اس کو بہت زیادہ مال دے اور بہت
بہت زیادہ اولاد دے، اور ان دعاؤں کے اثرات لوگوں نے دیکھے بھی ان کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مال کی دعا کیا کرتے تھے، فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی مال کی زیادتی کی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس مال کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم دعا جو ہمیں سکھلائی گئی ہے، اس کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہمیں اچھائی نصیب فرما۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ بعض مفسرین اس حسنہ کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد، بھلائی سے مراد مال ہے، مال کہ انسان اپنے لیے اللہ سے مال مانگے۔ تو مال یہ بذات خود برا نہیں ہے۔ مال اگر برا ہوتا تو آج اور صحابہ کرام مال نہیں کماتے، مال کو چھوڑ دیتے، تو آج یہ دین جس حالت میں ہمیں نصیب ہوا ہے نا، نہیں پہنچتا۔ دیکھیے کتنے صحابہ کرام مال کماتے تھے اور بڑے بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے بزنس مین اور تاجر تھے۔ اس کا بزنس کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا ان کا، بہت بڑے کاروبار تھا۔ عشرہ مبشرہ، وہ ٹاپ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی، ان میں سے اکثر صحابہ کرام تجارت کرنے والے تھے، بزنس مین تھے۔ دیکھیے آپ، ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تاجر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تاجر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جب ان کا انتقال ہوتا ہے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی۔ اگر مال غلط ہوتا، مال کمانا غلط ہوتا، مال اچھا نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کیوں مال کماتے، کیوں ان کے پاس مال آتا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال کے وقت جو پراپرٹی چھوڑ کر گئے 80,000 درہم، 80,000 درہم، 4 بیویاں تھیں، ان کی ایک بیوی کے حصے میں 80,000 درہم آئے، 80,000 درہم آئے ایک بیوی کی، یعنی ٹوٹل اگر پوری پراپرٹی جو انتقال کے وقت ان کے پاس تھی وہ تقریباً 25 لاکھ درہم تھی، 25 لاکھ۔ باقی انہوں نے زندگی میں وقف کر دی، وصیت کر دی، اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جو بچا وہ 25 لاکھ درہم تھے اس وقت کے حالات میں۔ میرے بھائی، تو مال کے تعلق سے پہلا کنسپٹ اور نظریہ ہمارا اسلام، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مال فی نفسی برا نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام و اکرام ہے، اسے اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اس مال کو مانگنا چاہیے، اللہ سے مال کو مانگنا چاہیے، کیونکہ مال اس دنیا کے اندر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ لوگ مال کے تعلق سے افراط و تفریط کے شکار، بعض لوگوں نے تو مال کو یہ سب کچھ سمجھ لیا اور بعض لوگ مال کو بالکل گھٹیا سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں اسلام، جہاں ہمارا قرآن مال کو بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے، وہیں مال کو بہت بڑا فتنہ بھی قرار دیتا ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں جان لو کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یعنی آزمائش، امتحان۔ اللہ اس مال کے ذریعہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا جائزہ لیتا ہے کہ مسلمان ایمانی اعتبار سے کتنا مضبوط ہے اور کون مال کے فتنے میں پڑ کر اللہ کو چھوڑ دینے والا ہے، اللہ کو بھول جانے والا ہے۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور نہ اللہ سے مطلب رہا، نہ اللہ کے دین سے مطلب رہا، نہ اللہ کی یاد سے کوئی مطلب،
نہ اللہ کے گھروں سے کوئی مطلب، اور انسان نے مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور ان کے لیے مال بہت بڑا فتنہ بن گیا، بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ دیکھو مصیبتیں ہی آزمائش نہیں ہوتی، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں ہی انسان کے لیے آزمائش ہوتی، نعمتیں بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد نعمت ہے، آزمائش ہے، صحت و تندرستی نعمت ہے، وہی آزمائش بھی ہے، اسی طرح سے بیوی نعمت ہے، وہی آزمائش بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں نعمتوں کے طور پر عطا کی ہے، علم جہاں نعمت ہے وہی آزمائش ہے۔ تو صرف مصیبتیں ہی آزمائش نہیں ہوتی ہے، مال بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعہ بھی آزماتا ہے۔ کیا ہے مال کی آزمائش؟ امتحان، جانچ پڑتال کس طرح سے ہوتی ہے مال کے ذریعہ؟ میرے بھائیو، مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر انسان مال کو حرام طریقے سے کمائے، مال کو حرام طریقے سے کمائے تو مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور دیکھیے آپ، اس وقت مسلمان صرف مال آنا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مسلمان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان بن گئی ہے۔ آج مسلمان صرف اور صرف بینک بیلنس ہونا چاہیے، چاہے وہ سودی کاروبار کے ذریعے آئے، چاہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے آئے جو اسلام میں حرام ہو، اسے کوئی فکر نہیں ہے، صرف مال چاہیے، مال، اور حرام طریقے سے مال کما کر اس نے اس مال کو اپنے لیے فتنہ بنا لیا ہے، اپنے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے، عذاب بنا لیا ہے۔ اگر مال حرام طریقے سے آئے گا تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح سے مال فتنہ ہے، آزمائش ہے اس وقت جب مال انسان کا مقصد بن جائے۔ مال ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں، لیکن اگر مال ہمارا مقصد بن جائے اور ہمیں صرف صبح شام مال مال مال، تو سمجھ لیجئے مال ہمارے لیے فتنہ بن چکا ہے۔ دیکھیے آپ، مال کے پیچھے پڑ کر آج ہم نے زندگی کا مقصد بھلا دیا۔ مال ہماری ضرورت تھا، لیکن ہم نے اس کو مقصد سمجھ کر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، اللہ سے رشتہ توڑ لیا اور اللہ کے دین سے دور بھاگنے والے بن گئے۔ مال کے پیچھے پڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کشمکش ڈال دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یہ مال غالب آ گیا۔ صحابہ کرام نے مال کمایا، لیکن اس مال کو کما کر بھی انہوں نے مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی اور غالب ہونے نہیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، کیسے ان کے پاس مال آیا، کیا حکمت عملی ہوا کرتی تھی مال کمانے کی، کیا اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی ان کے مال کمانے کی، آج تک ہم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو صرف سنا ہے بحیثیت صحابی، ہم نے ان کو بحیثیت تاجر نہیں پڑھا۔ جن اصولوں کو انہوں نے اپنایا، اسلامی اصولوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی اصول کی، مال انسان کا مقصد نہیں بننا چاہیے، مال کی جگہ انسان کا ہاتھ ہے ہاتھ۔ اگر مال انسان کے دل میں جگہ بنا لے تو سمجھ لیجیے مال فتنہ۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ کیا مال کی جگہ کو وہ اپنا ہاتھ سمجھتا ہے یا اپنے دل میں جگہ بسائے ہوئے ہے، اپنے دل میں اتارے ہوئے، اور مال کی محبت غالب آ چکی ہے۔ مال کی جگہ میرے بھائیوں ہاتھ ہے، دل نہیں۔ جس کے اندر مال کی محبت اس کے دل میں سرایت کر گئی، سمجھ لیجیے مال کے فتنے میں وہ ملوث ہو چکا ہے، مال کے فتنے میں پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، مال فتنہ اس وقت جب مال کے بارے میں انسان یہ سمجھ بیٹھے میرا مال میری مرضی۔ کیا سمجھتا ہے مسلمان؟ میرا مال میری مرضی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ مال تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری چلے گی، یہ مال ہمارا نہیں، جو ہم نے کمایا ہے ہم کما رہے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ایک پائی بھی کما سکے۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا مال ہے، امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكُمْ، تم دو غریبوں کو اس مال میں سے جو اللہ کا مال ہے اور اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ مال یہ اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی. اگر مسلمان یہ سمجھ لے مال میرا مرضی میری، تو سمجھ لیجئے مال فتنہ بن چکا ہے، بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے. دیکھیے آپ، کون آج مال کو اس جگہ خرچ کرنا پسند کرتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے. شادی بیاہ کے نام پر آج مسلمان لاکھوں اڑانے کے لیے تیار ہے. وہیں اگر امام صاحب اعلان کرتے مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست ہے، آج مسلمان نوٹ بھی دیکھ کر نکالتا ہے جیب سے کہ بھائی 100 کا دوں یا 200 کا دوں، 500 کا نہ نکل جائے. 500 نہ. یہ اللہ کا مال ہے، وہاں خرچ کرنا پڑے گا جہاں اللہ چاہتا ہے. اگر وہاں خرچ نہیں ہو رہا ہے، مال آپ کا اس جگہ پر خرچ نہیں ہو رہا ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی امانت ہے، تو سمجھ لیجئے یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، آپ کے لیے آزمائش بن جائے گا اور بہت بڑا سوال ہونے والا ہے، بہت بڑا محاسبہ ہونے والا ہے. دیکھیے اب مال بہت بڑی نعمت ہے، وہی بہت بڑا فتنہ ہے کس وقت؟ اس وقت جب مال حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جائے، انسان کے اندر گھمنڈ آ جائے، انسان مالدار بننے کے بعد، 2 پیسے کمانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اس کے اندر ایگو آ جائے، انا آ جائے، وہ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے، فقیروں سے بات کرنا پسند نہ کرے، اپنے وہ رشتہ دار جو مال کے اعتبار سے اس سے تھوڑے کمزور ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، ان کو سلام کرنا پسند نہ کرے، ان کو اپنی شادیوں میں بلانا پسند نہ کرے، تو سمجھ لیجئے مال اس کے لیے فتنہ بن چکا ہے، بہت بڑی آزمائش. ہر مالدار غور کرے کہ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، 2 پیسے کا مال دیا ہے، اللہ نے روزی روٹی سے نوازا ہے، کاروبار اچھا دیا ہے، یہ جذبات تو اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہے، تکبر کے اور انا اور ایگو کے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے مال اس کے لیے فتنہ بن چکا ہے. میرے بھائیو، مال فتنہ ہے، آزمائش ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب مال میں پڑھ کر انسان عبادتوں سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور نمازوں کے لیے وقت نہ ہو، نمازیں پڑھنا اسے بوجھل لگنے لگے اور اللہ کی یاد اسے اس کے لیے بھاری پڑ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مال فتنہ بن چکا ہے. دیکھیے کتنا مسلمان ہے آج، دکان کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، لیکن ٹائم کس کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. وہ صحابہ کرام جو مالدار تھے لیکن ان کے مال نے ان کو کبھی بھی غافل نہیں کیا، نہیں روکا، اس سے اللہ کی یاد سے اور نماز کو قائم کرنے سے. ہر مسلمان جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ مال کے اس فتنے میں مبتلا ہے. جائزہ لے، محاسبہ کرے. اگر وہ اس فتنے میں پڑ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں سوال ہونے والا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. میرے بھائیو، مال فتنہ ہے اس وقت جب انسان مال کے چکر میں اپنی قبر کو بھلا دے، اپنی آخرت کو بھلا دے اور سب کچھ مال کو سمجھ لے اور مال کا حریص بن جائے، لالچی بن جائے اور جتنا مال آ رہا ہے اور اس کو سمیٹنے میں لگ جائے، مال کے حقوق ادا نہ کرے. مال کا فتنہ ہے جب مال کے حقوق ادا نہ کیے جائیں. مال کے حقوق کیا ہیں؟ مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کیا جائے. قارون بہت بڑا مالدار شخص تھا، اللہ نے خوب نوازا تھا. قرآن مجید میں اس کی مالداری کی مثال بیان کی گئی. اللہ نے خوب نوازا اس کو، اتنا مال، اتنا کاروبار، اتنے خزانے. اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانوں کے تالوں کی چابیاں بڑے بڑے جانور اٹھایا کرتے تھے، بڑے بڑے جانور اٹھایا کرتے تھے. اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ مال مت کما، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون تو مال کما. مال کمانے سے اللہ نے قارون کو نہیں روکا،
لیکن اللہ نے نصیحت کی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، اب تو بھی اس کے بندوں پر احسان کر، تو بھی اس کے بندوں پر خرچ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر اور مال کا حق ادا کر۔ لیکن قارون کے لیے مال فتنہ بن گیا جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ میرے پاس آیا ہے یہ میرے ٹیلنٹ سے آیا ہے، میری صلاحیت سے آیا ہے اور میرے ہنر سے آیا ہے، اور کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مال مجھے ملا ہے یہ میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، اس کے بعد مجھے یہ مال ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے مال کے سمیت ہی، اس کے مال سمیت ہی زمین میں پھنسا دیا۔ مال کتنا بن جاتا ہے اس وقت جب انسان مال کمانے کے بعد سارا کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگ جائے، یہ سمجھ لے کہ یہ مال مجھے اپنی طاقت کے بلبوتے ملا ہے، اپنی صلاحیت اور محنت کے بلبوتے ملا ہے، اور بھول جائے کہ یہ مال اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اللہ کے احسان سے ملا ہے۔ ہر مسلمان یہ سمجھے مال ملنے کے بعد میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس مال کا مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اس مال کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ مال کل قیامت کے دن عذاب بن جائے گا، عذاب۔ اللہ رب العالمین نے دھمکی دی الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی، جو مال اللہ نے عطا کیا ہے سونے اور چاندی کی شکل میں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کل اسی مال کے ذریعہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ کس طرح سے؟ اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پیشانیوں کو جلایا جائے گا، سینکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیشانی کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ جب بھی اللہ کے بندے فقیر لوگ، تلاش لوگ، مفلس لوگ اس سے زکوٰۃ و خیرات مانگنے آتے تھے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے تھے کہ یار کون مانگنے آ گئے، یہ ہمیشہ مانگنے آ جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ سے مانگ رہا ہے، وہ مانگ کر بھی آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ مانگ کر بھی آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کو مال کے فتنے سے بچا رہا ہے، اور مال کی جو آزمائش ہے اس سے بچا رہا ہے۔ مال کی فتنے میرے بھائیو، جس طرح سے مال فتنہ ہے، جس طرح سے نعمت فتنہ بھی ہے، تو اسلام نے مال کے تعلق سے دو کانسیپٹ دیے ہیں، دو نظریے دیے ہیں۔ پہلا کہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور مال انسان کو کمانا چاہیے، خوب مالدار بننا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے، اور اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں اڑانا چاہیے، لگانا چاہیے، اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، جب اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کے بعد مال کو انسان اپنا مقصد بنا لے، اور مال کو اپنے دل میں جگہ لے لے، اور مال کے حقوق ادا نہ کرے، اور مال ملنے کے بعد انسان حریص اور لالچی بن جائے، اور انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جائے، اور مال کو انسان سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اللہ رب العالمین کو بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کی یاد بھول جائے، تو اس کے بعد مال بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ انہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی نعمت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ مال کمانے والا بنائے، بزنس کرنے والا بنائے، تجارت کرنے والا بنائے، اور تجارت اور بزنس میں اسلامی اصول کو آپ کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مال کی فتنے سے بچائے، اللہ مال کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔